جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مرزے کو ہم اس کی اپنی کتابوں میں اور اس کی اپنی زبان میں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو اس کی اپنی کتابوں سے اسے کافر، جھوٹا اور غلیظ اور بدترین انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسی بری خصلت اور عادت ہے جسے نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کو برا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا ایک معاشرتی اور اخلاقی عیب بھی ہے۔ جھوٹے انسان کو کبھی کوئی اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اس کی کبھی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ذوات قدسیہ ہیں جھوٹ سے مکمل بالکل بری ہوتی ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے بھی اس کا اقرار کیا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، الحکم اس کی کتاب ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 5، اس پر کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا بھی شرک ہے۔ اب آپ یاد رکھتے جائیں، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب ہم نے مرزا قادیانی کو مشرک بھی ثابت کرنا ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، اسے ہم مشرک ثابت کریں گے۔ جھوٹ بولنا بھی شرک ہے۔ دوسرا، حضرت کا فرمان ہے کہ جھوٹ کے مردار کو نہ چھوڑنا کتوں کا طریقہ ہے نہ کہ انسانوں کا۔ یعنی اب مرزا قادیانی لعین اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کے مردار کو نہ چھوڑنا، یعنی جو آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہ کتوں والا کام کر رہا ہے، انسانوں والا کام نہیں کر رہا۔ تو آپ اس کو سمجھیے، مرزا قادیانی کہ آپ جھوٹ سماعت فرمائیں گے تو آپ اس کا ایک نام کتا رکھ دیں گے۔ اب ہم نے مرزے کے نام رکھنے ہیں۔ پہلا ہم نے اس کا نام رکھا ہے جھوٹا، دوسرا ہم نے اس کا نام رکھا ہے پاگل، تیسرا نام ہم نے اس نے رکھا ہے منافق، اس کی اپنی کتابوں سے، اور چوتھا نام ہم رکھ رہے ہیں مشرک، اور پانچواں نام اس کا ہم نے رکھا ہے کتا۔ کیوں؟ خود اس نے کہا جھوٹ کے مردار کو نہ چھوڑنا کتوں کا طریقہ ہے۔ اچھا، اب ہم نے اس کا نام اور رکھنا ہے۔ تیسرا قول بھی دیکھیے، وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یعنی اس کے دو نام اس میں ہمیں مل گئے، کنجر اور حرامی۔ مرزا خود اپنے آپ کو یہ نام دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ایک اور نام بھی اس کا دیکھیے، مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور گوں کھانا، جس کو ہم پخانہ کہتے ہیں، پیشاب پخانہ کھانا، ایک برابر، جھوٹ بولنا اور گوں کھانا جو ہے یہ ایک برابر ہے۔ تو اب آپ اس کو خود اندازہ لگائیں کہ اس کا چھٹا نام ہم کیا رکھیں۔ پہلا نام ہے اس کا، میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہم مرزائیوں کے سامنے یہ کہیں گے کہ پہلے اس سے پوچھیں گے، یہاں پہ مرزائی صاحب یہ بتاؤ کہ آپ کے نبی کا نام کیا تھا؟ وہ کہے گا غلام احمد قادیانی۔ آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں، آپ کے نبی کا نام یہ نہیں تھا، آپ کے نبی کا نام اور تھا جو اس نے خود اپنا نام رکھا ہے۔ وہ پوچھے گا بھئی کیا نام ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کا نام پہلا تو اس کا نام تھا جھوٹا، دوسرا نام تھا پاگل، تیسرا نام تھا منافق، اور چوتھا نام تھا اس کا مشرک، اور پانچواں نام تھا کتا، اور چھٹا نام تھا کنجر، اور ساتواں نام تھا حرامی، اور آٹھواں نام تھا گوں خور، پخانہ خور۔ تو دیکھیں، اب میں اس کے تقریباً 3 جھوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں 3 جھوٹ اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جھوٹ نمبر 1، ضمیمہ براہین احمدیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تفسیر سنائی میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص تھے، یہ اس نے لکھا۔ مرزا قادیانی کو تفسیر سنائی پر جھوٹ اس لیے بولنا پڑا کہ اس بدبخت نے خود اپنی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہوئے انہیں ناقص الفہم لکھا ہے، یعنی اس کا عقل کم تھا۔ اس لیے اعتراض سے بچنے کے لیے اس توہین کی نسبت تفسیر سنائی کی طرف کر دی۔ ہمارا مرزائیوں کو چیلنج ہے کہ تفسیر سنائی میں یہ الفاظ دکھائیں تاکہ مرزے کے ماتھے سے جھوٹ کی اس لعنت کا داغ دھل سکے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ تفسیر سنائی میں لکھا ہے،
تفسیر ثنائی حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے، ان کی تفسیر ہے، تو اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا، جھوٹ نمبر 2، کہتا ہے احادیث میں صاف لکھا ہے کہ مسیح موعود کی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے اس نے تو ہمارے دین کی بیخ کنی کر دی، یعنی ہمارے دین کے دجیاں اڑا دیں۔ یہ تحفہ گولڑویہ کے اندر اس نے لکھا۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ خالصتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے یہ افتراء ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت یہ روایت بیان کر رہے ہیں، اور من گھڑت روایت بیان کرنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی بہت لمبے اس نے چھوڑیں اور دعوے کیے اور توہین آمیز عبارات کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے اس کے کفر کا اعلان کیا، تو مرزا قادیانی نے محض اپنے کفر کے خلاف اس تحریک کو کمزور کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولنے شروع کر دیے۔ 2 جھوٹ ہو گئے۔ تیسرا جھوٹ، کہتا ہے اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی، اور اس شخص کو دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں کی خواہش، جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی۔ 40 کے اندر اس نے لکھا۔ یہ بھی مرزا قادیانی کا واضح جھوٹ ہے کہ کسی نبی نے مرزا قادیانی کی نہ تو بشارت دی ہے اور نہ ہی اس گندے اور غلیظ مکھڑے کو دیکھنے کی خواہش کی ہے۔ میری اہلیہ محترمہ انہوں نے ایک نظم ریکارڈ کروائی ہے، وہ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس بھیج دی جائے گی، جو یقیناً آپ نے پہلے سنی ہوگی، لیکن موقع کی مناسبت سے ان کا یہ کلام سننا، اور یہ سید سلمان گیلانی دامت برکاتہم، انہوں نے اس کا یعنی خوب عکاسی کی ہے کہ یہ کیسا شخص تھا۔ تو میں مزید اس کے جھوٹ نقل نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم نے اس کے نام رکھنے ہیں، اس کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، جھوٹا ثابت ہونے پر ہم نے اس کے نام رکھنے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مرزا قادیانی کو علمی شخص نہیں تھا کہ ہم اس کو بڑا مقام دیں یا کوئی ایسی بات۔ ویسے تو آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ ایک علمی انسان ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ آپ خود دیکھیں، مرزا قادیانی کو علمی شخص نہیں تھا۔ دین اسلام کی وہ بنیادی معلومات جن سے ایک معمولی بچہ، چھوٹا بچہ یا معمولی دینی کتاب کا مطالعہ رکھنے والا شخص بھی کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہے، مرزا قادیانی ان سے بھی کوہرا تھا، اس کو بالکل بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اور دعویٰ کیا تھا؟ امام زمان، مہدی مسیح اور نبی اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے اس نے بکے اپنے منہ سے۔ اچھا، ضرورت الامام کے اندر لکھتا ہے، یہ خود مرزا قادیانی کی کتاب ہے ضرورت الامام، کہ امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے۔ خود کہتا ہے کہ اگر ایک امام زمان اور جو ایک نبی ہو یا جو ایک راہبر ہو تو اس کے لیے وحی یا الہام اتنی حقیقت نہیں رکھتے جتنا اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے، یعنی صاحب علم انسان ہی امام الزمان بن سکتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں، مرزا قادیانی اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو اس لیے یہ امام الزمان بھی نہیں بن سکتا مرزا قادیانی کے اپنے فرمان کے مطابق۔ کتنا علم تھا اس کے پاس، آپ خود اس کا اندازہ لگائیں۔ پیغام صلح اس کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے تاریخ کو دیکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد فوت ہو گیا تھا۔ اس کی علمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ یتیم بچہ تھا، یتیم لڑکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا باپ جو ہے وہ چند دن بعد فوت ہو گیا۔
دیکھو یہ اس کی علمیت کی حالت ہے. حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بچے بچے کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. اور یہ جو امام زمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد آپ کے والد فوت ہوئے. آپ دیکھیں یہ کتنا گھٹیا انسان تھا، اس کو علم بھی نہیں تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب کے بارے میں جو ہے الفاظ بھی کتنے غلیظ، لڑکا تھا معاذ اللہ، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا آگے دیکھیں، تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے. دیکھو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. علماء سیرت، جتنے بھی علماء سیرت جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے تھے، 3 بیٹے تھے، قاسم، طیب اور عبداللہ. یہ 3 لڑکے تھے اور تینوں کا بچپن میں انتقال ہو. چلو 3 کو تو ہم مان لیا، اور باقی کہاں گئے بھائی؟ تو اس لیے یہ مرزا قادیانی بہت ہی غلیظ انسان تھا. بخاری شریف جو حدیث کی بڑی معتبر اور مشہور کتاب ہے، مرزا قادیانی کو اس کے مصنف کا نام تک بھی معلوم نہیں تھا کہ بخاری کا مصنف کون ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ ہماری خواتین جو درس نظامی کر چکی ہیں، عالمہ بن چکی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام امام محمد بن اسماعیل، محمد ان کا نام تھا، ان کے باپ کا نام اسماعیل تھا. تو یہ کہتا ہے امام محمد اسماعیل صاحب جو اپنے صحیح بخاری میں آنے والے مسیح کی نسبت صرف اسی قدر حدیث بیان کر کے چپ کر گئے کہ امامکم منکم، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دراصل حضرت اسماعیل بخاری صاحب کا یہ مذہب تھا. معاذ اللہ، ازالہ اوہام کے اندر ایک تو اس نے امام بخاری رحمہ اللہ پر جھوٹ بولا، اور دوسرا جو ہے امام بخاری کا نام اس نے نقل، یعنی اس کو نام تک بھی نہیں پتا تھا. جس بندے کو امام بخاری کے نام کا نہیں پتا وہ بخاری کیا سمجھے گا؟ امام بخاری کا نام صرف محمد تھا، ان کے ابو کا نام تھا اسماعیل، تو یہ امام بخاری کو محمد بن اسماعیل کہہ رہا ہے. یہ اس کے علمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اہل علم جانتے ہیں کہ مشہور عالم حافظ ابن حجر مکی شافعی المذہب تھے، لیکن مرزا قادیانی اپنی وحی کے ذریعے ان کا حنفی ہونا ثابت کر رہے ہیں. خزائن کے اندر لکھتا ہے کہ فتاوی ابن حجر جو حنفیوں کی ایک نہایت معتبر کتاب ہے. حالانکہ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی یہ شافعی المسلک تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے. اور یہ کیا کہتا ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ امام حجر بن عسقلانی وہ امام ابو حنیفہ کے جو ہے پیروکار تھے، ان کو ماننے والے تھے. تو میں آپ کے سامنے کیا کیا رکھوں، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان سے اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ختم کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بس میں اتنی بات کہوں گا کہ مرزا قادیانی کی عجیب الخلقت شخصیت کے مختلف گوشوں سے چند نمونے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ بدخصلت اور فرش خاکی پر جہنم لینے والا بدترین انسان تھا، جس کے رگ و ریشے پر شیطان کی حکمرانی تھی، جس کی زبان گالیوں اور گستاخیوں کی مشین گن بنی ہوئی تھی، شراب اور افیون جیسے نشے کا عادی نشئی جہاز، اور زنا اور حرام کاری جیسے فعل شنی میں مبتلا تھا، پرلے درجے کا جاہل اور مخبوط الحواس تھا، جھوٹا اور افطرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا یہ پلندہ تھا. مرزا قادیانی کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے سادہ لوگ مسلمان اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس قدر گھنونے کردار کا مالک تھا تو پھر بعض پڑھے لکھے اور ذہین قسم کے لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کو نبی اور رسول کیوں مانتے ہیں، اس کو اپنا مرشد اور پیر کیوں مانتے ہیں، اس کی اتباع اور اطاعت کو کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ کیوں مانتے ہیں. تو یہ ایک سوال ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی سوال آ چکا ہوگا. میرے پاس کتاب پڑھی ہے مجاہد ختم نبوت جناب طاہر عبدالرزاق، وہ لکھتے ہیں کہ
ایمان قدرت کا سب سے جلیل القدر تحفہ ہے، اور ہدایت صرف رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو محلات میں رہنے والوں کو نعمت ایمان سے محروم رکھیں، اور کسی دریا کے کنارے ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہنے والے کو ایمان کا خزینہ عطا کر دے۔ وہ چاہے تو بادشاہوں کو حالت کفر میں مارے اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے، اور اس کی منشا ہو تو غربت و افلاس کی چکی میں پسنے والے کو مسند ولایت پر فائز کر دے، اور بعد از موت جنت الفردوس اس کا مقدر ٹھہرے۔ رئیس قریش ابو الحکم کہلانے والا ابو جہل دولت ایمان سے محروم رہا، اور حبشہ کا غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن رسول کا اعزاز عظیم پائے۔ سیم وزر میں کھیلنے والا ابو لہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود قفس کفر میں انتہائی عبرت ناک موت مر جائے، اور ایران سے آنے والا غربت کا مارا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رفیق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ تاجدار ختم نبوت کا کلیوں کو شرماتا بچپن، شبنم سے مطہر لڑکپن، اور رشک مہتاب و آفتاب جوانی اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے بہت سے بدقسمت کفری ظلمت میں دم توڑ گئے، اور روم سے آنے والے صہیب رومی آغوش نبوت میں آبسے، اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ یہ طاہر عبد الرزاق صاحب نے جواب دیا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے مقدر میں ابدی ضلالت اور گمراہی لکھی ہو، ان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، ان کو نہیں نظر آتا کہ یہ انسان کہلانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ تو کتنے ہی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے فضل و کمال، آپ کے حسن و جمال، آپ کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے بھی کفر پر رہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کے دیکھنے سے جو ہے کسی کو ہدایت یا گمراہی مل جاتی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھیں، اور ان کا کفر جگہ جگہ پہ عیاں کریں، واضح کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنے غلیظ قسم کے کافر تھے۔ جو آپ نے سبق پڑھا اور سنا، اس کو آپ نوٹس میں رکھیں، اور اس کو جو ہے آپ روزانہ کی بنیاد پر میسیجز تو آپ کرتی ہیں، اسٹیٹس بھی لگاتی ہیں، اور دیگر کام بھی کرتی ہیں، ٹویٹر بھی چلاتی ہوں گی، اور فیس بک آئی ڈی بھی ہوگی، اور اسی طرح یوٹیوب چینل بھی ہوگا۔ تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پہ آپ اس کو واضح کر سکتی ہیں، اس کو کریں، اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ یہ جن کو تم نبی مانتے ہو، اس کو انسان کہنا ہی جو ہے وہ انسانیت کے لیے آر ہے۔ خود اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تو انسانیت کے لیے آر ہوں، تو بشر کے لیے آر ہوں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو کافر، غلیظ، کتا، لعین اور یہ سب کچھ اس کی کتابوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہ ہو، اور ذریت قادیانیت کو اس کے بارے میں علم بھی ہو سکے، اور شاید آپ کے بتانے سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دولت ایمان سے سرفراز کر دیں۔ اسی نیت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ گفتگو محبت کی بنیاد پر نہیں کر سکتی، ان کو سلام بھی نہیں کہنا چاہیے، اگر وہ سلام دے دیں ان کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ تھی میری مختصر سی گفتگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے، اور میری ماؤں بہنوں کی عزت کی، ناموس کی، اور ان کی شرافت کی، ان کے ایمان کی، اور ان کی اولادوں کی، ان کے خامدوں کی، ان کے والدین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یقیناً میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن جن میری بہنوں نے یا ماؤں نے یا بیٹیوں نے یہ کورس کیا ہے، بڑے بے وثوق کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس گمراہی کے دلدل سے ضرور محفوظ رکھیں گے، کیونکہ ان کو ان کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے اور وہ سمجھتی ہیں۔ یقیناً کل اتنے پیغامات تھے جو ہم اہلیہ محترمہ بتا رہی تھی کہ ہر لڑکی جس نے بھی وائس ریکارڈ کیا وہ جو ہے رو رہی تھی۔ ہر لڑکی کے جذبات یہ تھے کہ وہ جو ہے
ابھی اس کے پاس اختیارات ہوں اور وہ ان سب کے سب کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے ان جذبات کو اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت رسول کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کو جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائیں، اور آپ کے ساتھ قرب نصیب فرمائیں، اور کل قیامت کا دن ہو اور یہ عشاق کا ٹولہ، یہ عشاق کا گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ عورتیں، یہ وہ لڑکیاں، یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے اپنا وقت میرے لیے وقف کر دیا تھا، جنہوں نے مرزا لعین کی شخصیت کو جان کر اس کے اوپر لعنت بھیجی تھی، اور انہوں نے میری ختم نبوت کا پرچار کیا، ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدس کام کے لیے قبول و منظور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔